السلام علیکم ناظرین، آج ٹیلی ویژن پر آزاد جموں کشمیر الیکشن ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے اور اس وقت میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا۔ الیکشن کا پروسیس ختم ہوا، کاؤنٹنگ جو ہے وہ اب آگے بڑھ رہی ہے اور اس وقت تک پی ٹی آئی لیڈ لیتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اس الیکشن میں کشمیریوں نے بھرپور طریقے سے آج اپنے حق رائے دہی کو استعمال کیا۔ ٹرن آؤٹ 56% سے زیادہ رہا، حالانکہ جب مقبوضہ کشمیر میں اسی طرح کا نام نہاد کوئی الیکشن ہوتا ہے تو وہاں پر ٹرن آؤٹ بتانے کے قابل نہیں ہوتی۔ آزاد جموں اینڈ کشمیر کے الیکشن میں سیاسی جماعتوں نے بھرپور حصہ لیا، سارے لیڈر وہاں پر پہنچے، ایک دوسرے کو خوب چھاڑا، سیاسی ایکٹیویٹی نظر آئی۔ لیکن جب مقبوضہ کشمیر میں الیکشن ہو تو وہاں کی سیاسی قیادت کو نظر بند کر دیا جاتا ہے۔ آج نہ ایف سی بھیجی گئی اور نہ فوج پولنگ کے اندر ڈپلوائے تھی۔ نارمل پولیس کے ذریعے جو ایک نگرانی کا عمل کیا جاتا ہے وہ ہوا، لیکن الحمدللہ بڑا پرامن الیکشن رہا۔ ایک جگہ پر وائلنس ہوا اور باقی پولیس جو ہے وہ کنٹرول کرتی رہی۔ ہاں البتہ ایک حادثہ ہوا، 4 جوان ہمارے شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان کے لواحقین کے ساتھ ہمیں دلی ہمدردی اور محبت ہے۔ اس الیکشن کے نتائج بھی اہم ہیں کیونکہ الیکشن کیمپین بڑی اہم تھی۔ اس حوالے سے اب ہم بات کریں گے۔ سارا دن کس پولنگ پہ کیا ہوا وہ ہمارے رپورٹر بتاتے رہے، لمحہ بلمحہ آپ کو ہم خبریں پہنچاتے رہے، لیکن اب ہم کچھ تجزیہ لیں گے۔ مہمانوں کا تعارف کرا دیتا ہوں۔ مجھے جوائن کیا اسلام آباد اسٹوڈیو میں جناب صداقت علی عباسی صاحب نے، رکن قومی اسمبلی ہیں پی ٹی آئی کے، اور پوری طرح متحرک رہے اس پورے الیکشن میں کیونکہ یہ نارتھ پنجاب کے پریزیڈنٹ اور بہت ساری سیٹیں ان کی نگرانی میں آج پی ٹی آئی نے جیتی ہیں۔ شکریہ آپ تشریف لے آئے۔ میرے دوسرے مہمان ہیں جناب فیصل کریم خان کنڈی صاحب، پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکریٹری اطلاعات ہیں۔ کنڈی صاحب کشمیر بھی جاتے رہے، بہت شکریہ فیصل کریم خان کنڈی صاحب، سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی، آپ نے وقت نکالا۔ اور ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن قمر دلشاد صاحب نے، بہت شکریہ قمر صاحب آپ نے وقت دیا۔ عباسی صاحب الیکشن تو ہو گیا، بڑی دھوم دھام سی اس الیکشن کی، اب کیا ارادے ہیں پی ٹی آئی کے؟ بہت شکریہ جی۔ آپ کو پتہ ہے ہم نے پی ٹی آئی کا خواب دیکھے بڑا عرصہ ہو گیا تھا اور آہستہ آہستہ پی ٹی آئی کا جو سونامی ہے وہ کشمیر کے پہاڑوں میں بھی پہنچ گیا، اور اب ہمارا صرف ایک ایریا رہ گیا جہاں ہم نہیں ہیں، وہ ہم سندھ پہ ہماری نظر ہے کہ اگلے الیکشن میں انشاءاللہ سندھ کو بھی تبدیل کر کے تو پاکستان کو تبدیل کرنا ہے۔ جیسے اندازے تھے، جیسے گیلپ کا سروے بھی تھا کہ 44% جو ہے وہ ووٹرز پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، دوسری جو کوئی قریب ترین تھا وہ میرے خیال 12% نون لیگ کا تھا، تو اس لحاظ سے رزلٹ تو ہمیں تو اینٹیسپیٹڈ تھا، لیکن اس کے باوجود جو آپ نے ابتدائیہ وہ زیادہ اہم ہے کہ بہت اچھا میسج جائے گا انٹرنیشنل کمیونٹی کو۔ کاش نون لیگ کو بھی یہ سمجھ آتی اور وہ الیکشن کیمپین میں جتنا انہوں نے کشمیر کے ایشو پہ وہ باتیں کی، ہمارے وزیر اعظم کو برا بلا کہا، کاش اتنا مودی کے خلاف اگر وہ بولتے تو شاید ان کو اور اچھا ووٹ پڑ جاتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کا افغان جو سیکیورٹی ایڈوائزر سے ملاقات اور مریم صاحبہ کی ایک بیانیہ اور نواز شریف کا اور پی ایم ایل این کا اینٹی فوج بیانیہ، اور جو انہوں نے مودی کے خلاف کوئی بات نہیں کی پوری کیمپین میں، اور وہ سارا ان کی توپوں کا رخ عمران خان کی وجہ سے رہا، شاید یہ نہ کرتی کیمپین بہتر ہوتی تو کوئی مقابلہ برابر ہو یا بہتر ہوتا۔ اب تو ون وے ہے میرا خیال ہے پی ٹی آئی انشاءاللہ۔ ون وے تو بہرحال نہیں ہے، ابھی تو ریزلٹس آ رہے ہیں۔ اعلان کیا جا سکتا ہے، آپ میڈیا کے آدمی ہیں، جب شروع میں ایک ٹرینڈ نظر آتا ہے، ٹرینڈ یہ ہے کہ 22 سے 25 سیٹیں پی ٹی آئی آگے ہے، تو باقی رہ کیا جاتا ہے؟ یعنی 53 کا ہاؤس بنے گا نا ٹوٹل، لیکن 45 کا یہ 45 کا یہ الیکشن، 45 میں سے آپ کہہ رہے ہیں کہ 25 سیٹیں پی ٹی آئی تو میڈیا کی رپورٹوں کے مطابق آگے ہے، سو سمپل میجورٹی مل رہی ہے انشاءاللہ سمپل میجورٹی مل رہی ہے۔ کنڈی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ آزاد کشمیر کا الیکشن ہے، ریزلٹس آ رہے ہیں، لیکن آج وزیر داخلہ شیخ رشید احمد بھی کہہ گئے کہ اب ہم سندھ جائیں گے
اور میں یہ سوال شاید نہ کرتا، میں آزاد کشمیر پہ رہ جاتا، لیکن عباسی صاحب نے پھر وہی بات کر دی کہ ایک اب صوبہ پاکستان کا ایک ریجن رہ گیا ہے جو کہ پی ٹی آئی کی گرفت سے باہر ہے، اور وہ سندھ ہے۔ سندھ میں آپ کی حکومت ہے، کیا واقعی سندھ اتنا آسان تر نوالا ثابت ہوگا؟ وزیر داخلہ بھی کہہ رہے ہیں، فواد چودھری بھی پہلے کہہ گئے تھے، وزیر اعظم بھی کہہ گئے تھے، آج صداقت علی عباسی صاحب بھی کہہ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں شوکت صاحب، پہلے تو کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے جو آج سارے ہوا، جو 2 لوگ فوت ہوئے جس پارٹی کے پی ٹی آئی کے تھے، ہمیں پوری ہمدردی ہے، کیونکہ پولیٹیکل ورکر جس پارٹی کا بھی ہو، وہ اگر قتل ہوتا ہے یا جو چیزیں وہاں پر ہوئی ہیں وہ بڑے افسوسناک ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی نے بہت سا وائلنس ماضی میں اپنے پارٹی لیڈرشپ کے بھی جنازے اٹھائے ہیں، ورکروں کے بھی اٹھائے، تو ہمیں احساس ہے کہ کس قسم کا جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد سارا دن جو وائلنس ہوتا رہا، یہ آج سے شروع نہیں ہوا، اگر آپ جائیں تو الیکشن کمپین سے شروع ہوا، جو پری پول ریگنگ تھی، اور آج بھی جس طریقے سے مجھے بتائیں کہ صداقت عباسی صاحب نے شاید کانسٹیٹیوشن پڑھا ہوگا، پارلیمنٹیرین ہے، کہ کون سی آپ کو کتاب بتاتی ہے پاکستان کے آئین کی کہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ پہ جو لوگ ہوں، جو اسپیکر ہو یا ڈپٹی اسپیکر ہو یا چیئرمین سینیٹ ہو یا ڈپٹی چیئرمین سینیٹ ہو، وہ جا کے پولنگ اسٹیشن میں دناتے پھریں۔ آج ان کی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر صاحب دناتے پھر رہے تھے پولنگ اسٹیشن پہ، وفاقی وزراء پھر رہے تھے اور پولنگوں میں جا رہے تھے، اور ہم نے تو پارٹی کی طرف سے ہمارا جو سیل بنا ہوا تھا الیکشن سیل، اس میں ہم نے تقریباً 37 کمپلینٹس آفیشلی ہم نے جو ہے وہ الیکشن کمیشن آزاد کشمیر کو بھیجی، ایک بھی اس کے لیکن الیکشن کمیشن، آزاد کشمیر الیکشن کمیشن تو بار بار آرڈر کرتا رہا نا کہ جی وفاقی وزراء کو بلایا جائے۔ علی امین گنڈا پور پر انہوں نے پابندی لگائی کہ وہ آزاد کشمیر سے نکل جائیں، کشمیر بدر کر دیا ان کو۔ اور کیا کرے آزاد کشمیر کا الیکشن کمیشن؟ اس وقت چیف سیکرٹری نے خط لکھ دیا ادھر۔ دیکھیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں، وہ اداروں کے آپ نے دیکھا کہ اداروں کے منہ پہ تماچے میں نہ مارے۔ جس وفاقی وزیر کو کشمیر افیئر کو کہا گیا کہ آپ کشمیر بدر ہو جائیں، ان کو وزیر اعظم صاحب بغل میں گھما رہے تھے، اور جس قسم کی سپیچز ہو رہی تھی، یہ 22 سالہ پی ٹی آئی کی تربیت تھی غالباً جو بتا رہی تھی کہ اس قسم کی یہ تربیت ہوئی ہے، جو کہ میں نہیں سمجھتا ایک پولیٹیکل ورکر کی اس قسم کی تربیت۔ اچھا، ادھر ذرا رکیے، آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کر دی کہ الیکشن کمیشن کہہ رہا تھا، چیف سیکرٹری نے خط لکھا، لیکن پھر بھی وفاقی وزیر علی امین گنڈا پور صاحب وہاں رہے۔ قمر دلشاد صاحب، میں یہی سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا، اگر کنڈی صاحب یہ بات نہ بھی کرتے میں نے پھر بھی پوچھنا تھا، چونکہ آپ ان قوانین کو ازبر آپ یاد رکھتے ہیں اور آپ کی انتہائی شاہین والی نگاہ ہے ان قوانین کے حوالے سے۔ 4 جو کینڈیڈیٹ تھے ان کو بھی الیکشن کمیشن نے بلایا تھا، ابھی تو ریزلٹ نہیں آیا، وہ ہارے یا جیتے میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن وفاقی وزراء کا وہاں پہنچنا، آزاد کشمیر کے الیکشن کمیشن کا پابندی لگانا، اس کے باوجود وہاں پر الیکشن کے دن، الیکشن سے 1 دن 2 دن پہلے علی امین گنڈا پور کا وہاں ہونا، یہ کتنی بڑی ارریگولیرٹی ہے، اور یہ اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے، اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ افسوری طور پر تراتا صاحب، چیف الیکشن کمیشنر جو ہے آزاد جموں کشمیر کے، وہ بہت کمزور وکٹ پر کھڑے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی اہم بات میرا خیال ہے وہ عباس صاحب رابطہ ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے، ہم دوبارہ ٹرائی کرتے ہیں، لیکن جو کنڈی صاحب نے بات کی ہے رابطہ بحال ہو گیا ہے۔ جی قمر صاحب، آپ بات کر رہے تھے۔ چیف سیکرٹری ان کے پیج پر نہیں ہے، جو انتظامیہ ہے وہ بھی ڈیوائیڈڈ ہے، اور تیسری بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ آزاد کشمیر کے جو ہیں چیف جسٹس، ان کے خلاف بھی جوڈیشل کمیشن میں کیس چلا گیا تو وہ بھی کمزور حیثیت پہ کھڑے ہو گئے۔ تو یہ ادارے 3 ادارے ہیں، ایک انتظامیہ ہے، ایک عدلیہ ہے، ایک الیکشن کمیشن ہے، ان کے آپس میں ایک پیج پر نہ ہونے کی وجہ سے ان کے حکامات پر عمل درآمد نہیں ہوگا۔ اب اگر یہ صحیح طریقے سے چلتے تو اب باقاعدہ وہ آئی جی جو ہے آزاد کشمیر کے، ان کو حکم جاری کر دیتے تو چیف سیکرٹری یا آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر صاحب کے ذریعے، تو معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اب یہ پرائم منسٹر صاحب بڑے صحیح سمت پہ جا رہے ہیں، اور اسے جاتے رہے، انہوں نے بڑی شاندار کمپین چلائی، اور انہی کی کمپین کا اثر ہے کہ آج ان کو ایک سمپل میجارٹی ملنے کے امکانات ہیں آزاد جموں کشمیر میں۔ اب آپ
جی کنڈی صاحب جو بات کر رہے تھے وہ پولیٹیکل میرا خیال ہے کہ وہ پاکستان کے جو الیکشن رولز ہیں اس میں الیکشن جہاں ہوتے ہیں نہ وزیر اعظم جاتے ہیں، نہ ایم این اے جا سکتے ہیں، نہ ایم پی اے جا سکتے ہیں، اور اگر کوئی وزیر بھی ہے یا کوئی اسپیشل اسسٹنٹ بھی ہے ٹو پرائم منسٹر وہ بھی ریزائن کر. میں یہ نہیں بات کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آزاد ریاست کے چیف الیکشن کمشنر کہہ رہے ہیں کہ فلاں وزیر نکل جائیں یہاں سے، وہ چیف سیکرٹری کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو نکال دیا جائے، اس کے باوجود وزیر موصوف وہاں پھرتے رہے، یہ کنڈی صاحب کا پولیٹیکل باتیں ہیں پراچا صاحب، پولیٹیکل باتیں ہیں. اگر ان کا پولیٹیکل کیسے ہیں؟ اگر چیف الیکشن کمشنر کے اختیارات کی کہیں خلاف ورزی ہوئی تو وہ کسی فورم پہ جا کے ان کو سزا دلا دیں. بات یہ ہے نا، اس میں تو پالیٹکس ہو رہی ہے نا کہ وہاں علی امین گنڈا پور کے رہنے سے الیکشن کے ماحول میں کوئی تصادم کا خطرہ تھا. اللہ کا فضل ہے، کوئی کا تصادم پیسے تو دے رہے تھے نہیں، وہ پیسے اگر دے تھے تو وہ انویسٹیگیٹ ہوگا معاملہ، اور اگر ان کو سزا ملنی ہے تو ہو جائے، مجھے تو کوئی پرواہ نہیں ہے. کہنے کی بات ہے کہ یہ آئیں بائیں شائیں یا کنڈی صاحب سے کہیں کہ آپ بتائیں سیٹیں کتنی نکلی ہیں، آپ نے رزلٹ کتنا دیا. ایک اور بات، اگر کہیں پہ آپ اور میں الیکشن ہم لڑتے ہیں، اگر کسی جگہ پہ ریگنگ ہو رہی ہو تو کنڈی صاحب تو یہاں بیٹھے ہیں، جو پیپلز پارٹی کا وہاں جیالہ پولنگ اسٹیشن پہ بیٹھا ہوگا نا، وہ لڑائی کرتا ہے، وہ شور شرابہ کرتا ہے. میں آج 10 پولنگ اسٹیشن وزٹ کر کے آیا ہوں، میں وہاں گیا ہوں، میں نے پولنگ کے اندر گیا ہوں بطور ایم این اے گیا ہوں. سب نے کہا جناب، سیاسی بات ہم کرتے ہیں، سب نے کہا بھائی کوئی ایسی بات نہیں ہے، الیکشن فیئر ہو رہا ہے، سیاسی بات ہم کرتے ہیں. ادھر رکیے گا قمر دلشاہ صاحب، تھوڑا سا کنیکشن کی پرابلم ہے، ظاہر ہے ٹیکنالوجی ہے. آپ ہمیں ذرا لیگل بات کر رہے تھے کہ جب بار بار الیکشن کمیشن کہتا رہا کہ موصوف وزیر جو ہیں وہ یہاں سے نکل جائیں، ان کے رہنے سے اگر امن امان کا خطرہ نہیں بھی ہو تو کم از کم جو پیسے دے رہے تھے وہ تو سب کو نظر آ رہے تھے. اب کیا ہوگا؟ اب تو پی ٹی آئی جیت گئی، لیکن کیا الیکشن کمیشن والے وہ آرڈرز وہ نل اینڈ وائڈ ہو گئے، کوئی کاروائی نہیں ہوگی، یا اگر کاروائی ہوتی ہے تو کیا ہو سکتی ہے؟ نہیں، ضابطۂ اخلاق کے مطابق کوئی کارروائی نہیں ہونی نا، کیونکہ آزاد کشمیر کا الیکشن کمیشن کا ضابطۂ اخلاق میں بہت سے نرم پہلو ہیں. یہ پاکستان کا جو الیکشن کمیشن کا ضابطۂ اخلاق میں بہت شدید جو ہے وہ شکیں شامل ہیں، جس میں 3 سال کی سزا تھا، تو اپنے باقاعدہ 5 سال کے لیے ڈسکوالیفکیشن کی سزائیں اس میں لکھی ہوئی ہیں ہمارے الیکشن ایکٹ 2017 کے سیشن 10 میں. لیکن جو آزاد کشمیر کا جو ضابطۂ اخلاق ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس میں وزراء بھی اپنے کمپلین چلا سکتے ہیں، پرائم منسٹر صاحب بھی جا سکتے ہیں، تو ان کے ضابطۂ اخلاق میں بہت نرمی ہے. تو پھر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فاروق سلیریہ صاحب نے، چیف الیکشن کمشنر نے، جب یہ کہا کہ ان کو آزاد کشمیر بدر کیا جائے، چیف سیکرٹری کو خط لکھا، تو انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر نے؟ نہیں، وہ اپنے رول کے مطابق انہوں نے خط ٹھیک لکھا، لیکن چونکہ چیف سیکرٹری اور آزاد کشمیر کے جو الیکشن کمیشن ہے ان کو ایک بیس پر نہیں ہے ہماری اطلاع کے مطابق. چیف سیکرٹری تو براہ راست منسٹر کے انڈر ہوگا، چیف سیکرٹری تو بیٹھا ہی منسٹر کی ڈسپوزل پہ ہے، ادھر وفاقی حکومت کی ڈسپوزل پہ ہے، وہ الیکشن کمیشن کی بات کیسے مانیں گے؟ کشمیر کا جو پرائم منسٹر ہے وہ بھی خاموش ہی رہا ہے، وہ کب بولے؟ وہ ان کے پاس بھی خیرات تھے، وہ آرڈر جاری کر دیتے، انہوں نے چپ خاموش رہے. لیکن بہرحال اس میں کوئی نہ کوئی اب عام ہے طریقہ کار جس کے فائدہ اٹھایا علی گنڈا پور صاحب نے، لیکن بہرحال ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. وفاقی وزیر ہیں، وفاق کے نمائندہ، ان کو جو جیسا طریقہ اختیار کیا وہ درست نہیں ہے، ہم اس کو اتنا پسند کی نگاہ سے نہیں دیکھتے. لیکن سب سے بڑی اہم بات میں عرض کیا نا، آپ کا جو چیف جسٹس ہے آزاد کشمیر کے، ان کے خلاف بھی الیکشن کمیشن میں کیس ہے. اسی طرح جو ہمارے جو ہے یہ الیکشن کمیشن جو ہے آزاد کشمیر کے، ان کے بارے میں بھی کوئی اتنی زیادہ وہ نہیں ہے. تو خیر الیکشن ٹھیک ہو گیا، ہمیں یہ نہیں کہنا چاہتے، آج کا ڈیٹ گزر گیا. لیکن میں یہ بتانا چاہوں گا، صداقت آبادی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اب آپ یہ بتائیے کہ وزیر داخلہ صاحب ملک کے ممتاز ایک بہت بڑی اہم پوزیشن ہے وزارت خارجہ کے بعد، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں آج 7 بجے شام کو میں لال حویلی سے اپنے آزاد جموں کشمیر کے الیکشن کا اعلان کر دوں کہ ہمیں فتح ہوگی، ہماری گورنمنٹ بن گئی. اب شام کے 7 بجے کس قانون اور ضابطے کے تحت وہ اعلان کرنے والے تھے؟ اعلان کرنے کی اختیارات تو چیف الیکشن کمیشن کے پاس ہے. تو میں نے ٹویٹ کیا امیڈیٹلی پرسوں پرائم منسٹر صاحب کو، میں نے کہا جناب اگر انہوں نے ایسا کام کر دیا تو یہ سارا الیکشن ہی کنٹروورشل ہو جائے گا. لوگ کہیں گے جس کا مطلب ہے کہ پہلے رزلٹ تیار کیا ہوا تھا جو لال حویلی نے 7 بجے شام کو اعلان کر دیا. جہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، منع کریں، روکیں ان کو شٹ اپ کال دیں. اچھا قمر صاحب، میں یہ بتا دوں کہ نسیمہ خاتون جو خاتون لڑ رہی تھیں
शेख रशीद के उम्मीदवार के खिलाफ, जावेद भट्ट के खिलाफ, उन्होंने जाकर अब बाकायदा एप्लीकेशन दे दी है कि मेरे वोटों की दोबारा गिनती की जाए, क्योंकि मैं पहले जीत रही थी और फिर जो है वो मुझे हरवाया गया है। बहरहाल नाजरीन, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हम आजाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन के हवाले से अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। आजाद जम्मू कश्मीर असेंबली के इंतखाबात के हवाले से आज टेलीविजन पर अपनी ट्रांसमिशन जारी है और हम बात कर रहे हैं जो कुछ आज होता रहा या इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स आएंगे। अब्बासी साहब, ये क्या है? इलेक्शन होता है, इलेक्शन का हम कह रहे हैं कि अच्छी बात है, कश्मीरियों को उनका हक खुद इरादियत मिला है, कश्मीरियों ने वोट एक्सरसाइज किया है, लेकिन अता तारड़ को गिरफ्तार कर लिया गया है वहां पर। पहले तो जो पिछली आप बात कर रहे थे कि जी आपने वो सवाल इनकम्प्लीट रह गई थी कि देखिए हर इलाके का कानून होता है और आपको कंवर साहब ने बता दिया कि कानून के मुताबिक वहां जो उनके पास इख्तियार था वो उन्होंने इस्तेमाल किया। अली अमीन ने लॉ ऑफ लैंड के मुताबिक कोई खिलाफ वर्जी नहीं की, इसलिए कोई सजा नहीं मिली। एक आपकी मेरी ख्वाहिश होती है, एक कानून होता है। और आपको पता है पिछले 5 साल हुकूमत, इदारे हैं, मैं किसी की ख्वाहिश नहीं कर रहा, इदारों ने खत लिखा, हमें इदारों का एहतराम करना चाहिए। इदारों का एहतराम और खास तौर पर अगर आजाद कश्मीर का कोई इदारा है तो उसका तो ज्यादा एहतराम करना चाहिए। इदारा, हर इदारे का एक कानून कायद का ज़ाब्ता है और किसी की अपनी ख्वाहिश पे कि अली अमीन के वहां रहने से खुदा न खासा दंगे फसाद का खतरा है, वो अल्लाह का फजल है, नहीं हुआ। और दूसरी बात ये कि अगर कहीं जहां कानून सख्त होता है वहां पे लोग डरते हैं। अगर पिछले 5 साल वहां नून लीग की हुकूमत रही है, जो इलेक्शन लॉज थे उसके मुताबिक ये भी एक बड़ी एक अजूबा है कि आज भी वहां नून की हुकूमत है, वहां कोई निगरान हुकूमत नहीं है, ये भी उनका कानून है। उसी कानून के मुताबिक पाकिस्तान का वजीर आजम, पाकिस्तान का वजीर, पाकिस्तान का एमएनए वहां जा सकता है। हाँ, इखलाकी तौर पे हो सकता है कोई अगर सियासत ना होती तो हम ना जाते। ऐसे ना करें ना कि अगर इखलाकी नहीं जाना चाहिए भाई, अगर कानून इजाजत देता है ना करें। नहीं, अगर वहां का लॉ आज ऑफ तक लैंड, पीटीआई यही कहती रही कि खंबे ना डालें, आप गलियां ना बनवाएं, आप सोलंग ना बना के दें, आप पुल्ले ना, हम तो यही सुनते रहे ना। बहरहाल अता तारड़ को पकड़ लिया गया, ये क्या अता तारड़ से क्या खतरा होता है आपको? अता तारड़ को अपने आप को प्रोमिनेंट करने का, हर इशू में सामने लाने का तजर्बा आ गया है। वो जान के पुलिस के आगे जाके टक्कर मारी होगी। वैसे मेरे पास डिटेल नहीं है, अभी मैंने भी ट्वीट ही पढ़ा है। मेरा नहीं ख्याल कि अता तारड़ कोई इतना मैटर करता है किसी पॉलिटिक्स में, लेकिन वो हर इलेक्शन में जाके पुलिस में, अगर आप अभी आप इतनी अच्छी बातें कर रहे थे, अभी आप एकदम बदल गए। अगर कोई पुलिस वाला वर्दी में खड़ा है, उसको जाके कोई टक्कर मारेगा तो इसलिए छोड़ दें कि वो कोई रफीक तारड़ का रिश्तेदार है, तो अभी आपकी अखलाकियात कहां गई? अता तारड़ है, सदाकत अली अब्बासी है, मुझे कह रहे हैं जैसे मैंने अता तारड़ को भेजा। मैं तो आपको बता रहा हूँ, आपको एकदम से अता तारड़ पे जो प्यार आ गया है, जो आपको अली अमीन गंडापुर पे नहीं था। कोई पकड़ा जाए, मुझे ये बताएं। अगर देखें, बात सुने, असूल की बात है, एक इलेक्शन इंतखाबी एक्टिविटी है। हम बार बार तारीफ कर रहे हैं कि आजाद कश्मीर के आवाम को उनका हक दिया गया है, हम तारीफ कर रहे हैं। यकायक पता चलता है कि नहीं, वो जो एक दुश्मनी, नफरत और एक दूसरे को नीचा दिखाने की सियासत पाकिस्तान में इस वक्त अरूज पे है, उसके तहत पकड़ लिया। मुझे बताएं, एक सियासी कारकुन जाके ऐसे जगह गरिबान पकड़ ले तो उसको गिरफ्तार नहीं करेगा? ये किया है उन्होंने, कुछ किया तभी तो पकड़ा होगा ना। ऐसी तो कोई, फिर आप ऐसे तो नहीं ना। मुझे ये पता चला है कि मैं कंफर्म, देखें कंफर्म नहीं है, सॉरी कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे पता चला है अता तारड़ ने पुलिस के जाके साथ दंगा फसाद किया है। और अगर आप अभी जैसे सारे कह रहे थे अली अमीन को ये नहीं करना चाहिए, अली अमीन को वो नहीं करना चाहिए, वो कानून के दायरे में है। अता तारड़ ना 3 में है ना 13 में है, और इलेक्शन में जाके पुलिस को टक्कर मारता है तो उसने पुलिस को तो गिरफ्तार करना है। अगर कोई कई आप करेंगे, मैं करूंगा, तो ये अब आपको हमदर्दी नहीं करनी चाहिए। अगर कानून है तो जो कानून पे है वो अमल करे। अच्छा, उधर आपने कानून पे अमल कर लिया और इधर आप करना चाह रहे हैं। बात है, हाँ। उसी इलेक्शन में एक मुस्लिम लीग नून लीग के बंदे ने एक और गद्दारी का मर्तकब हुआ है, जिसने ये अपनी तकरीर में इस्माइल गुजर ने कहा है कि
اگر مجھے کوئی موقع نہ دیا تو میں انڈیا کو بتاؤں گا. پتہ نہیں آپ کو پتہ ہے اس نے بات ایک وضاحت کر دی. کیا وضاحت کر دی؟ وضاحت کر دی. یہ ساری وضاحتیں جاوید لطیف کو کرنی پڑتی ہیں, یہ ساری وضاحتیں نواز شریف کو کرنا پڑتی ہیں, یہ ساری گلو بھٹوں اور اپنا اسماعیل جٹوں کو کرنی پڑتی ہے. کیا مطلب ہے؟ کبھی آپ نے میں نے کیوں انڈیا کا نام لیا؟ نہیں, یہ انڈیا سے یاری ان کی ہے. میں اس کے بیاف پہ تو کچھ نہیں کہہ سکتا. نہیں, آپ کو سمجھے نا, میں کیا کہہ سکتا. انڈیا سے ان کی یاری ہے اور اس یاری کا یہ ہر جگہ پہ ہمیں. ویسے تو نون لیگ والے یہ بھی کہتے ہیں کہ دعائیں تو آپ نے مانگی تھی کہ مودی جیت جائے. نہیں, دعائیں مانگنے کی بات نہیں ہے. آج بھی کوئی آدمی پاکستان میں بیٹھ کے انڈیا کو خدا نہ خواستہ دشمن ملک کو پکارنے کی بات کرتا ہے, یا نواز شریف لندن میں بیٹھ کے افغان سیکیورٹی جو ہمارے ملک کے بارے میں ہرزہ سرائی کرے گا, تو یہ میں تو مطالبہ کرتا ہوں آپ کے چینل سے کہ اس اسماعیل گجر کو فل فور اس پہ غداری کا پرچہ کاٹا جائے. جی کنڈی صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں. یہ جو گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں, ابھی یہ کہہ رہے ہیں, عباس صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی عطا تارڑ کو تو شوق ہے گرفتار ہونے کا, وہ زبردستی پہنچ جاتے ہیں کہ آؤ مجھے گرفتار کرو. میرے لیے ویسے بڑی عجیب بات ہے کہ کوئی خود کہے کہ مجھے گرفتار کرو. آپ کیا کہتے ہیں کنڈی صاحب؟ آپ مجھے سن رہے ہیں؟ رابطہ منقطع ہو چکا ہے. ناظرین, میں قمر دلشاد صاحب کے پاس جاتا ہوں. اس طرح کے جو واقعات ہو جاتے ہیں قمر صاحب, کہ لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں, پھر وہ ڈسکا والے دن بھی یہ گرفتار ہوئے تھے, پھر رہا ہو گئے تھے, یہ ضروری ہوتا ہے گرفتاریاں کرنا ایسے لوگوں کی؟ نہیں, دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ الیکشن کو اس طرح کی لینگویج کو اس لیے آئندہ کے 2023 میں جو انتخابات ہونے ہیں اس کی یہ ریہرسل ہے. دونوں جانب سے بڑا ایگریسو اٹیک ہوا ہے اس آزاد کشمیر جموں میں الیکشن میں. بہت زبردست, ایسی کبھی آزاد کشمیر کے الیکشن میں ایسی ایگریسو تحریک نہیں چلی, اور بہت اسٹریٹجی کے تحت دونوں طرف سے واردات ہوئی ہے. اب یہ ہو گیا آئندہ الیکشن کے بارے میں یہ ایک طریقہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ نے آئندہ جو انتخابات 2023 میں ہونے ہیں اسی طرح کی لینگویج, گالی گلوچ, مار پیٹ, لڑائی جھگڑے وہ تمام ہونے ہیں جو 2023 کے الیکشن میں. تو اس لیے ہمیں ابھی سے تیاری کر لینی چاہیے کہ 2023 کے جو الیکشن ہونے والے ہیں اس میں اس طرح کی روک تھام کیسے ہوگی. اس کی روک تھام یہ ہوگی کہ جناب پورا سسٹم الیکشن کا افواج پاکستان کے حوالے کرنا پڑے گا. جیسے کہ 93 میں جب الیکشن ہوا تھا نواز شریف کے بعد, اس وقت مین پولیس باہر سے آئے تھے, لیکن وہ افواج پاکستان کی نگرانی میں الیکشن 93 میں ہوئے تھے. باقاعدہ الیکشن کمیشن کو ٹیک اوور کر لیا گیا تھا. پراچا صاحب, آرمی نے میرا کمرہ جو تھا, ڈپٹی سیکرٹری تھا میں اس زمانے میں, تو میرا کمرہ جو تھا بریگیڈیئر ایمان اللہ خان اور بریگیڈیئر احسان الحق کو دیا گیا تھا, جو بعد میں وہ جوائنٹ چیف کمیٹی کے چیئرمین بنے. تو باقاعدہ طریقے کے تحت, معاہدے کے تحت آرمی کے نگرانی میں الیکشن ہوا تھا. 2023 کا الیکشن جو ہے, اگر خانہ جنگی سے, لڑائی جھگڑے سے, فسادات سے بچنا ہے یا پولنگ اسٹیشن پر قبضے سے بچنا ہے, تو ضروری ہوگا کہ وہ افواج پاکستان کی نگرانی میں الیکشن ہو, ورنہ یہ الیکشن بہت بری طرح جو ہے ہمارا. لیکن آج کا الیکشن دیکھیں نا, فوج اندر ڈپلوائے نہیں کرنا پڑی قمر صاحب, فوج اندر ڈپلوائے نہیں کرنا پڑی, ایون ایف سی بھی نہیں بھیجنی پڑی, نارمل پولیس کی نگرانی میں ہوا. اور ایک میں بتا رہا ہوں بدقسمت واقعہ تھا, نہیں ہونا چاہیے تھا کوٹلی میں, اس میں بھی 2 افراد جہاں بھاگ ہوئے, لیکن ادروائز تو پرامن الیکشن رہا ہے. یہ پرامن تو ہو گیا, لیکن باہر کی پہلے جو فضا دیکھے نا, پہلے فضا میں کیا ہوا, دونوں طرف سے شدید اٹیک ہو رہے ہیں, دونوں طرف سے شدید اٹیک ہو رہے ہیں. بہرحال میں بریک لے لیتا ہوں ناظرین, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہم آزاد کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. فیصل کریم خان کنڈی صاحب, جو نام میں دیکھتا رہا, جو لوگ میں پہچانتا رہا ہیں, تو سارے پرانے, مثلا میر اکبر تھے, میر اکبر خان, وہ راجہ فاروق حیدر کے وزیر تھے, نون لیگ میں تھے, اچانک پلٹا کھایا, وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے, آج وہ الیکشن بھی لڑے. تو تبدیلی آپ کو کہیں نظر آئی؟ دیکھیں, دوست تو بہت کہتے ہیں کہ تبدیلی اور سونامی اور پتہ کیا باتیں کرتے ہیں, لیکن یہ تبدیلی اور سونامی تو لوگوں کا ایک مجموعہ ہوتا ہے نا. آپ مجھے بتائیں کہ کون سے انہوں نے اپنے پارٹی کے کینڈیڈیٹ ایسے کھڑے کیے جن کو یہ کہیں کہ جی ہم یہ پارٹی کینڈیڈیٹ پاکستان کی اس کونے میں کھڑے کریں گے اور یہ جیت جائیں گے. آپ پرسنٹیج نہ ڈالیں 5-10%, باقی تو سارے
آپ نے پہلے بات کی فواد چودھری صاحب کی، شروع میں پہلے سوال شیخ رشید صاحب کی، یہ کون سے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں؟ اور 2023 میں بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ کس کی کمپین کر رہے ہوں گے، کیونکہ ماضی میں ہر الیکشن میں ہر پارٹی کی کمپین کرتے رہے ہیں. ہمارے بھی فواد چودھری صاحب ایڈوائزر رہے ہیں، اپنے گیلانی صاحب. اچھا لیکن کنڈی صاحب ایک منٹ، آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کر دی جی عباس صاحب، کہ جتنے نام آج میں کہتے ہیں تو میں گنا دیتا ہوں، سارے ہی پرانے مانگے تانگے کے لوگ ہیں. یہی تبدیلی ہے؟ نہیں، پاکستان کے پولیٹیکل ڈائنامکس ہے، یہاں برادریوں پہ سیاست ہوتی ہے. یہاں ڈیرا جس کے پاس ہوتا ہے، جس کے پاس ایک الیکٹیبل ہوتا ہے، اس کی سیاست ہوتی ہے. اور وہ میں آپ کے سامنے ہوں، میری کوئی الیکٹیبل میں نہیں تھا. میں پی ٹی آئی نے مجھے دو دفعہ ٹکٹ دیا. میں یہاں سے لے کے جی ٹی روڈ پہ سیالکوٹ تک میں نے زیادہ آئی ایس ووٹ لیا ہے. اور پھر اس کے علاوہ ہماری پارٹی میں سرور خان ہیں، باقی لوگ ہیں، وہ ادھر سے آئے. یہاں اسلام آباد سے علی عوان الیکشن لڑا، خرم الیکشن لڑا، اسد عمر الیکشن لڑے، یہ نئے تھے. تو ایسا مکسڈ ہے. اگر آپ کچھ 10 میں سے ایک آدھ بندہ پرانا نکال دیں تو سیاست میں ہے. اگر صرف آپ کی پارٹی کی بات نہ کی جائے، سردار عتیق احمد خان مجاہد اول، سردار عبدالقیوم خان کے فرزند ہیں، سردار سکندر حیات کے بیٹے، سردار قمرالزمان، سلطان محمود چودھری، شاہ غلام قادر، وہی لوگ نہیں. کہنے کی بات یہ ہے کہ بہت سارے میں آپ کو نام گنوا سکتا ہوں. میں ابھی یہاں کے مظفر آباد کے الیکشن کیمپین میں گیا، وہاں ہمارا نوجوان ہے بالکل، یہاں کھاوڑا جو حلقہ تھا وہاں سے وہ بالکل نیا آدمی راجہ منصور، وہ الیکشن لڑا ہے. آئی ہوپ کہ وہ جیت بھی گیا ہوگا. تو یہ مکسڈ ہے. لیکن کچھ جگہ پہ جہاں برادریوں کا زور ہے، جہاں کوئی انڈیویجول بڑا سٹرونگ ہے، وہ پارٹی آتا ہے، وہ پارٹی کے نظریے پہ آتا ہے. تو مطلب اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لائلٹی فیکٹر شاید اتنا ہم نہیں سمجھتے. لیکن یہ حلقے کی پالیٹکس کی ڈائنامکس ہیں، پارلیمنٹری پالیٹکس کی ڈائنامکس ہیں. آپ کو الیکٹیبلز کا ایک ریشو، آپ پورے پنڈی میں ضلع پنڈی میں 22 سیٹیں ہیں قومی اور صوبائی کی، 21 پی ٹی آئی کے پاس. چلیں بہت شکریہ. 21 میں سے سوائے 2 یا 3 کے باقی سارے نئے. ٹائم ختم ہو گیا جی. بہت شکریہ صداقت عباس صاحب، آپ تشریف لے آئے. فیصل کریم خان کنڈی صاحب بہت شکریہ. قمر دلشاد صاحب آپ نے وقت نکالا، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین بریک لیتے ہیں، 11 بجے کی ہیڈ لائن کے بعد پھر واپس آئیں گے نئے پینل کے ساتھ. ہم ذرا براڈر ایشوز پہ بات کر رہیں گے کہ آزاد کشمیر الیکشن کی کیمپین میں جو باتیں کی جاتی رہیں ان کا کیا امپیکٹ ہے، اور تھوڑی سی قومی سطح کی بھی بات کریں گے. یہاں بریک لیتے ہیں.